علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو آل. یہ خوبصورت سا سینریو ہے. یہ میری جنم بھومی ہے جہاں پہلا مدرسہ ماں کا گود ہوتا ہے اور علم یا اللہ ووم بٹو ٹومب چلانا. جیسا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے ماں کی گود سے قبر تک، ووم بٹو ٹومب تک. تو میرے سامنے مدرسہ ہے اور اس کے بعد یہ جو بڑا سا جھاڑ دکھ رہا ہے پیپل کا، یہ یہاں پر قبرستان ہے. علم لیا، عمل اللہ تعالیٰ بہترین عمل کرنے کی توفیق دے. قبرستان، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے سامنے قبرستان ہے. جب جب دیکھتی ہوں، یہ کبھی مغروریت انسان کو آنے دے نہیں سکتا، کیونکہ ہم مٹی سے ہیں، مٹی پر بنے ہیں، مٹی پر رہتے ہیں اور مٹی کی اگی ہوئی چیزوں کو کھاتے ہیں. ایک دن ہم سب میں مٹی میں مل جانا ہے، سب نے مٹی میں مل جانا ہے. اور عبادت کے لیے میرے اللہ تعالیٰ کا گھر بھی میرے، جسے دھنیا مسجد کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دھنیا کو کتنا بہترین کس عمل سے راضی ہو گئے کہ آج اس کا نام انشاءاللہ قیامت تک چلے گا. اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے. یہ دھنیا مسجد ہے، موامہ کی بہت پرانی اور فیمس مسجد. تو آپ لوگوں کو کبھی مغروریت آ جائے، کبھی اپنے حسن پر، کبھی اپنی جوانی پر، کبھی اپنے پیسوں پر، کبھی اپنی دولت پر، کبھی اپنی گاڑیوں پر، تو خدا را ایک بار ضرور قبرستان کی طرف نظر کر لیجئے گا. ہم سے عظیم الشان لوگ قبرستان میں سو رہے ہیں، ہم سب ایک مٹی کا ڈھیر ہیں. آج فرائیڈے کا دن ہے. پلیز آپ لوگ احساس پیدا کریے. احساس سے ہی انسان بڑا ہوتا ہے. اور عمر سے بڑے لوگ ہمیں کیوں کہتے ہیں، کیوں اتنا الزام دہانی کرتے ہیں کہ اس کے سر پہ کسی بڑے انسان کا ہاتھ ہے، جب جس کے والد نہیں ہوتے ہیں نا. یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے کہ میرے والد نہیں یا کسی کے والد نہیں. ہمارے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نہیں تھے، وہ یتیم ہوئے اور اس کے بعد یسیر بھی ہوئے. جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ان کو نالج کے لیے بتا دیں کہ انہیں یسیر کہتے ہیں، تو عزت کیا کریے. ان کی ایک آہ سے، ان کی ایک آہ ہی کافی ہوتی ہے. بددعا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہم جیسے لوگوں کو بددعا ہم نے دیا ہی نہیں آج تک، کبھی کسی کو نہیں دیا. اپنے جان کے دشمن کو بھی نہیں دیا، اپنے کیریئر کو دشمن کو بھی نہیں دیا، اور نہ ہی دوں گی. لمبی عمر کی دعا کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ چھوڑ رکھا ہے. لوگ مجھے گالیاں دیں یا یہ کہہ لیں کہ ابھی تک کیا کر رہی تھی، میری محنت میرے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ہاں، تہجد کے وقت جو آنسو گرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہوں میں کلیکٹ ہو رہے ہیں. میرے ایک آنسو کا جو قطرہ ہے نا، وہ قطرہ انصاف کے ترازو پہ انشاءاللہ بھاری ہوگا. یہ ہمیں یقین ہے اور رب نے بدلہ لینا ہے. پھر بھی ہم دعا کریں گے کہ اگر جو بھی دشمن، نام کسی کا نہیں لینا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ شفا دیں. بس باقی دل نہیں روتا، اب روح روتی ہے. میرے ایک ایک روئیں کو تکلیف ہوتی ہے. میں نے جتنے یتیموں کو زبان دے رکھی ہے، جب تک یہ سانسیں ہیں انشاءاللہ ان کے لیے ورک کروں گی. کامیاب ہوں گی تو 50% ان کے لیے ہوگا سب کچھ. باقی اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ بھی دعا کریے گا. یہ جو باتیں تھیں یہ صرف میری لفظ یا اسکرپٹڈ نہیں ہے، صرف یہ میرے روح کی آواز ہے. مسجد کی طرف منہ کر کے آج یہ کھڑے ہو کے دعا کیا ہے، اے اللہ قبول کرنا، اور اس میں بھی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کرنا. کبھی مغروریت سے ہمیشہ بچانا، مغروریت سے پاک رکھنا. اے اللہ آپ ہمیں اتنا عطا کریے گا، اتنا عطا کریے گا جتنا کہ انسان کو گمان بھی نہیں. بچپن سے رنگوں کے لیے ٹونٹنگ کی گئی، اے اللہ ان لوگوں سے ہمیں دور کر دینا.
اور آپ نے کر بھی دیا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ جن لوگوں کو ہماری ضرورت ہے وہاں تک پہنچا دینا، جو یتیم ہیں، جو یسیر ہیں، ان کی خدمت کے لیے، اس خلق کی خدمت کے لیے، جو درد مند ہیں ان کی خدمت کے لیے۔ اے اللہ بس آپ راضی ہونا، آپ راضی ہونا، دنیا کے ناراض ہونے سے، دنیا کی گالیاں دینے سے، دنیا کی تکلیف پہنچانے سے فرق نہیں پڑے۔ اے اللہ ہمیں صابرین بنا، صابرین بنا، صابرین بنا ہم سب کو۔ آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔